جی اس وقت ہم موجود ہیں جنن کاغا کی جو درگاہ ہے، درگاہ بی بی سکینہ علیہ السلام، جو کہ ہر سال یہاں پہلی سفر کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نصب کیا جاتا ہے علم مولا عباس مولا غازی کا، جو کہ اس مجلس کو آج فیضان ہر سال برپا کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ خاص یہ مجلس ہے جو کہ آج کی جاتی ہے. یہاں پر علم نصب کیا جاتا ہے خاص، اور یہ جو 2 سفر ہے اس میں خواتین کی بہت بڑی قدیمی مجلس ہوتی ہے ہر سال، جس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین شرکت کرتی ہیں. منت و مرادوں کا سلسلہ ہے. یہ وہ خاص درگاہ ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہ درگاہ جو ہے خاص بی بی سکینہ سے منسوب ہے، اور اس درگاہ میں آپ جب اس درگاہ کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ شام میں بی بی کی درگاہ بی بی کے روضے میں موجود ہیں. یہ ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ میں ابھی آپ کو اندر چل کے دکھاؤں گا کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے کہ ہم واقعی میں اس وقت بی بی سکینہ کے روضے میں پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ خاص وہ درگاہ بنوائی گئی ہے، اسی جگہ سے بنوائی گئی ہے جہاں سے شام کی وہ زیارت، شام کی وہ درگاہ میں ذریعہ مبارک بی بی سکینہ کے حرم میں لگی ہوئی ہے. بالکل اس کی کاپی انہوں نے یہاں اس کو بنوایا ہے، اور ماشاءاللہ سے عزا خانہ بہت ہی خوبصورت ہے. آپ دیکھیں پورا سال یہ درگاہ اسی طرح رہتی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں گڈو بھائی، جو کہ خادم بی بی زینب علیہ السلام کے حرم. ان کو شرف یہ حاصل تھا کہ وہ اور ان کی مسز، آئیے گڈو بھائی، وہ اور ان کی مسز بہت سال بی بی زینب علیہ السلام کی انہوں نے خدمت کی، اور پاکستان سے جانے والے تمام زائرین کو وہ زیارت بھی کراتے تھے. وہ خاص زیارت کراتے تھے اس وقت جب بالکل درگاہ بند ہو چکی ہوتی تھی، اور وہ ہم خالی درگاہ میں جا کے بی بی کے حرم کی، بی بی زینب کے علیہ السلام کے حرم کی زیارت کیا کرتے تھے. یہ شرف گڈو بھائی کو بہت عرصے تک حاصل رہا، اور وہ چابی ان کے پاس بھی ہوا کرتی تھی. ان کے مسز بھی یہ خدمت گاروں میں شامل رہیں بی بی زینب کے حرم کی. تو آج خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں بی بی سکینہ کی اس درگاہ کے بارے میں، کیونکہ خود پڑوسی ہیں، خود ان کے پڑوس میں رہتے ہیں اس درگاہ کے. وہ اس بارگاہ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، یہ کب سے یہ درگاہ قائم ہوئی اور اس کی مجلس کا اور اس درگاہ کے بارے میں کیا سچائی ہے. جی السلام علیکم. 30 سے 35 سال ہو گئے مولا کی ڈیوٹی کرتے ہوئے. یہاں پر ہمیں دیکھتے ہوئے ہم چھوٹے سے تھے. جنن باجی اور ان کے شوہر تھے بھائی کاظم رضا نام تھا جی ان کے شوہر کا. تو یہ یہاں سے نائجیریا چلے گئے، شفٹ ہو گئے. 2 بچے ان کے، ایک فراہم بیٹی بڑی اور خرم، ماشاءاللہ سے 4 فیملی ممبر. اچھا، یہ گھرانہ شروع سے ایک عزاداری کے حوالے سے، اور بڑے عقیدت مند اور بہت ہی باادب لوگ. تو ہمارا بالکل برابر میں یہ 592 اور ہمارا 591 ہم پڑوسی تھے، اور ہمارے بہت محبت پیار ہماری والدہ کے ساتھ. ہماری والدہ مرثیہ پڑھتی تھی تو آنا جانا تھا. ہم بہت چھوٹے سے آتے. تو یہ یہاں سے اپنا ایجوکیشن کے حوالے سے کاظم جو تھے ان کے شوہر، وہ یہ چلے گئے نائجیریا رہتے رہے. تو یہ عزادار تو تھے، ان کو وہاں بشارت ہوئی خواب میں کہ بی بی سکینہ کا تابوت ہے. پھر قسمت سے جب ٹرانسفر ہوا تو شام اس زمانے میں زیارتوں پہ کربلا، یہ شام بڑا قسمت ہوتی تھی. ان کا نصیب ہو گیا، مولا نے کسی طرح سے یہ شام چلی گئیں. جب چھوٹی بی بی رقیہ سلام اللہ، جہاں بی بی سکینہ بولتے ہیں ہم شام میں رقیہ بولتے ہیں، جب وہ گئیں تو انہوں نے وہی چیز دیکھی جو ان کو بشارت خواب میں ہوئی تھی. پھر اسی سال یہ پاکستان آئے، آنے کا 2 سال. تو 2 سفر کی مجلس قدیمی مجلس ہے، اور اس کی اتنی روحانیت ہے اس مجلس کی کہ ہم بتا نہیں سکتے. ہم اس دن گھروں میں نہیں رہتے تھے، یہ اس لیے کہ ہم لڑکوں کو اجازت نہیں ہے. یہ عورتوں کی مجلس ہے، بی بی سکینہ کا تابوت ہے. تو ہمارے بھی گھر میں، ہمارے خاندان میں بزرگوں نے بولا ہے کہ 5 سال سے اوپر کا بچہ گھر میں نہ ٹہکے، باہر نکل جائے مجلس کے دوران. پھر تو جب ہم نے یہاں یہ ڈیوٹی دیکھی پہلے سال سے، اب آج مولا کا صدقہ یہ کہ پوری دنیا میں مشہور ہے یہ عزاداری کے حوالے سے، اور عقیدے کا لوگوں کی مرادیں، منتیں. اب کل کا جو دن ہے، صبح سے جو مولا یہ چھوٹی بی بی کی زیارت جو ہوگی، اور یہ پوری یہ سلسلہ شام سے چلے گئے. نظرانی مجلس ہوگی، پہلے 11 بجے ایک صبح مجلس ہوگی، پھر شام کو ایک بڑی مجلس ہوگی جس میں تمام عورتیں تمام دنیا کی، پھر پوری رات پھر یہ گریہ ہوتا رہے گا، یہاں رکھا رہے گا. پھر مردانی عزاداری شروع ہوگی، لائٹ بند ہوتی ہے، پوری رات ماتم داری مردانی ہوتی ہے. اندر انجمن ساری ہوتی ہے. نوئے خان جس کی خواہش آئے پڑھے،
زیارت کرے. باہر سے باہر, اندر کوئی نہیں جا سکتا, مردوں کی طرف سے کوئی نہیں آ سکتا. باہر جو یہ پورشن بنا ہوا ادھر, پھر صبح 4:30 بجے جب یہ ودیا ہوتا ہے, پھر ایک زنانی مجلس ہوتی ہے, اور اس میں زنانی مجلس ہونے کے بعد بہت گریا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو تابوت کو بڑھا دیا جاتا ہے. پھر یہ صبح تک اس کے بعد 11 بجے تک اس کی کمپلیٹ کام کر کے اس دن 3 سفر کو 12-1 بجے تک سب لوگ فارغ ہوتے ہیں. جو کل صبح سے لگیں گے, ڈیوٹیاں تو چھوٹی چھوٹی آج کا 2-3 دن سے ہو رہی ہیں, اور پہلی محرم سے اب تک عزاداری ہو رئی ہے. نہیں, پہلی محرم سے اب تک ہو رہی ہے عزاداری. اس گھر میں پوری سال سجی رہتی ہے, پوری سال. یہ یہاں پر اب تو شبیہ امام حسین علیہ السلام, شبیہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام, اور بی بی سکینہ تو سلام اللہ کی پہلے سے شبی. تو یہ جو جنن بازی ہے, خدمت کے طور پہ کوئی پائی پیسہ کسی سے کچھ نہیں لیا جاتا. جس کو کرنی ہے مجلس, ٹائمنگ ہے مجلس میں, پرانی کسی کی مجلس نہیں آپس میں ٹکرا رہی, تو 100 بسم اللہ کریں آ کر. اور اسی طرح سے قائم عزاداری ہے, اور ہر آدمی اپنی جگہ پہ آ کر کام کرتا ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو, کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. اور رو لیں شہ کربلا کو, جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے, جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں, جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے, جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں, کیا بنی ہوگی سہدانیوں پر, کیا بنی ہوگی سہدانیوں پر. یہ سما دل سے جاتا نہیں ہے, اور رو لیں شہ کربلا کو, زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. بہر تعظیم اٹھو اے اکبر, پردہ داری کرو میرے دلبر. بہر تعظیم اٹھو اے اکبر, پردہ داری کرو میرے دلبر. آ رہی ہے سواری پھوپھی کی, آ رہی ہے سواری پھوپھی کی, جس کا کوئی سہارا نہیں ہے. کربلا میں جو جائے گی زینب, بھائی کو کیا بتائے گی زینب.
کربلا میں جو جائے گی زینب بھائی کو کیا بتائے گی زینب چھٹ کے جو قید سے آ رہے چھٹ کے جو قید سے آ رہے ہیں ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے آؤ رو لے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب وہ نشان رسیوں کے وہ نشان بازوؤں پہ رسیوں کے نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے اور رو لیں شہ کربلا کو درگاہ بی بی سکینہ ہے اور آج پہلی سفر ہے علم نصب کیا گیا ہے تو مولا پاس کی شان میں 4 مصرے میں پیش کروں حضرت عباس شاہ لافتہ حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہے برو کربلا کی شیر
کہ شیر ہے درود پڑھ دیا محمد رسول مل کر حضرت عباس شاہ جتنی عباس نے ادا درود پڑھنے کا محمد والا ایک بار درود پڑھ دے گا محمد و آل محمد کا اللہم صلی علی محمد سلام کے چاہتے شاہ پیش خدمت یہ زیب دیتا تھا کہنا دیتا تھا کہنا حسین کے لیے کرم کی بھیک نہ مانگو گا زندگی دیتا تھا کہنا حسین خان زہرا میں آپ کیا حسین خان زہرا کیا
کر دیا واپس نظام دہر بدلنا پڑا علی کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہنا غم حسین میں اشکوں کے بہہ گئے دریا زمانہ اتنا نہ رویا کبھی کسی کے لیے زمانہ اتنا نہ رویا کبھی کسی کے لیے جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین خدا یہ وقت نہ لائے کبھی کسی کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہنا میں ساتھ لے کے تجمل لہد میں جاؤں گا غم حسین نہیں صرف جیت جی کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہنا بر محمد و آل محمد صلوات ہم لوگ تھوڑا آگے آگے آ جائیے بی بی سکینہ کی یہ درگاہ ہے اور شہادت کے حوالے سے ایام شروع ہو چکے ہیں. سلام میں کچھ اشعار میں بی بی کے حوالے سے پڑھوں گا اور مرثیہ بی بی کے حوالے سے ایک بار سب مل کے درود پڑھ دیں. محمد و آل محمد. پکاری رو کے سکینہ بڑا ڈھیرا ہے پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے اور دکھائی کچھ نہیں دیتا دکھائی کچھ نہیں دیتا بڑا اندھیرا پکاری رو کے سکینہ
مت لانا اور جہاں میں قید ہوں بابا جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے بہت تڑپتے تھے سجاد یہ صدا سن کر بہت تڑپتے تھے سجاد یہ صدا سن کر اور بہن بلاتی ہے بھیا بہن بلاتی ہے بھیا بڑا اندھیرا ہے کوئی چراغ جلانے نہ آ سکا کوئی چراغ جلانے نہ آ سکا اور پکارتی رہی دکھیا پکارتی رہی دکھیا بڑا اندھیرا ہے پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے فاتحہ برائے نزد شہداء کرام علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت مرثیہ بی بی سکینہ کی شہادت کے حوالے سے کیونکہ درگاہ بی بی سکینہ کا ہے تو سلام سوز مرثیہ میں نے بی بی کی شہادت کے حوالے سے ہی رکھا ایک بار سب مل کے درود پڑھ دیے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی دنیا سے دفتر سفر خلد کر گئی اور کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا کر گئی اور خل پڑ گیا حسین کے عاشق گزر گئی خل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی اور جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو اور تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو اور بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا
بھی تو کرتی تھی آنسو بہا اور ساکت ہے نفس ہائے غضب سے دست پا اور منہ دیکھتے ہی سی کا نقشہ بدل گیا اور کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا اور قربان جاؤں مرنے کی ماں کو خبر نہ کی اور باری میری غربت پا تم نے نظر نہ کی اور یہ رات ماں کے ساتھ تڑپ کر بسر نہ کی اور جی بھر کے بھی زیارتیں روح پدر نہ کی اور چوتھے برس میں ہائے سدھاری جہاں سے اور دکھ قید کے نہ اٹھ سکے رانی سی جان سے دکھ قید کے نہ اٹھ سکے ننھی سی جان سے اور ماں صدقے جائے تڑپتی تھی شام سے اور روٹھی ہوئی تھی مادر ناشاد کام سے اور مر کر ملی حسین علیہ السلام سے اور بی بی کہو گلے ہوئے کیا کیا ایمان سے اور یوں منہ کو موڑنا تو محبت سے دور ہے اور قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا اور آخری نوبت قصور ہے قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے اور لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں ہے سکینہ جان اور مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں ہے سکینہ جان اور ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں ہے سکینہ جان اور مادر کی قبر ہے یہ مکان ہے سکینہ جان اور میں جانتی ہوں ماں سے بدتر حیات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میرا کو اب کون سوئے گا میرے پہلو اور آخری بات میرا کو کہہ دو حسین سے کہ سکینہ کی قضا اور بیٹی کا جنازہ اٹھانے کو جلد آ اور سینے پہ سونے والی کو تابوت میں سلا اور میت کے ساتھ چلنے کو عباس کو بلا اور میت کے ساتھ چلنے کو عباس کو بلا اور قاسم کو جائے قبر کی بھیجو تلاش کو اور اکبر سے کہہ دو آگے وہ لے جائے لاش کو اکبر سے کہہ دو آگے وہ لے جائے لاش کو زندہ میں جا یہ دختر شبیر مر گئی شب
دفن کرنے آئے تنے پاش پاش کو عابد پکارے دیکھ کے غازی کی لاش کو چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں سکینہ اب بھی ہے پیاسی بتانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں حرم کو چھوڑ کے کوفے سے آ رہا ہوں چچا بتا گئے ہیں تمہاری وصیتیں بابا وہیں ہو قبر چھدا تھا جہاں پہ مشرقی ذا کیا تھا شے سے جو وعدہ نبھانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا سکینہ راہ میں ناقے سے گر گئی تھی ابھی یہی ہے تازہ روایت کمر پہ لکھی ہوئی ہے جاری جو اس وقت ایڑیوں سے میری لہیں سکھا کہ ابھی تازیانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں لائن بچ کے گوہر کو ایسے چھینا تھا گری زمین پہ سکینہ میں خون روتا تھا وہ جس زمین سے کانوں پہ خون ٹپکا تھا وہ خاک رکھنے تمہارے سرہانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں سکینہ اب بھی ہے پیاسی
بتانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فتح الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام الرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين آني أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين من عان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات دعا گو ہے کہ پروردگار دو عالم بانیان مجلس کا یہ خلوص اہتمام آپ مومنین کا چل کے فرش عذاب پر آنا غریب کربلا خداوند متعال غریب کربلا کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے میرے پالنے والے جہاں کہیں بھی عزادارہ نے مظلوم کربلا غریب زہرا کی عزاداری میں مصروف ہیں پالنے والے تمام کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما کریم اللہ تجھے واسطہ ہے امام حسین کی مظلومیت کا جو مومنین اس وقت سلام میں متاثرین ہیں کریم اللہ تمام کی مشکل کشائی فرما کریم اللہ اس فرش عزا کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اگر زحمت نہ ہو تو آپ لوگ اگر سامنے آ جائیں گے تو گفتگو میں آسانی ہو جائے گی صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد عزیزان محترم سامعین اکرام انوار دانش عزاداران مظلوم کربلا اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ پر باب العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ کوشش یہ رہے گی کہ جب تک آپ سے گفتگو کروں میرے دہن سے نکلنے والا ہر ایک جملہ
در سیدہ پہ موجود خاک سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سفر کرتا رہے۔ بہت ہی کم وقت میں انشاءاللہ بہت ہی مؤثر باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، بشرطِ یہ کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ ہونی چاہیے۔ میرے دہن سے نکلنے والا ہر ایک جملہ در سیدہ پہ موجود خاک سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سفر کرتا رہے اور بارگاہ خداوندی میں جا کر اتنا مقرب ہو جائے، اتنا قبول ہو جائے کہ ایک نور کی شکل اختیار کر لے اور وہاں نور بن کر نازل ہو اور آپ کے قلوب میں آ کے اس طرح ٹھہر جائے کہ آپ کے دل کی زمین کو ایسا ہموار کر دے کہ مجھے مودت کے 5، 12، 14 بیج بونے میں آسانی ہو جائے۔ توجہ عزیزان محترم، یہ فرش عزا، یہ مجلس ایک ایسا مقام ہے جس پر مومن آتا نہیں ہے، لایا جاتا ہے۔ توجہ، کیونکہ یہ فرش عزا ایک ایسے عبادت ہے کہ جس پہ مومن آنے کے بعد ایک وقت میں 5 عبادتیں کرتا ہے۔ توجہ، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے تو اسے ایک وقت میں فقط ایک عبادت کا ثواب ملتا ہے، ایسا ہی ہے؟ کیا میرا عقیدہ درست ہے؟ نماز پڑھتا ہے تو فقط نماز کا ثواب ملتا ہے، روزے کا نہیں۔ جب روزہ رکھتا ہے تو فقط روزے کا ثواب ملتا ہے، حج کا نہیں۔ جب حج پر جاتا ہے تو فقط حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب زکوٰۃ اور خمس دیتا ہے تو زکوٰۃ کا ثواب ملتا ہے۔ جب جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے اور جہاد کرنے کے بعد شہید ہو جاتا ہے تب بھی فقط شہادت کا ہی ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس روئے زمین پہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس پہ مومن آنے کے بعد ایک وقت میں 5 عبادتیں کرتا ہے۔ وہ کوئی اور عبادت نہیں، یہی فرش عزا ہے کہ جس پہ مومن آتا ہے، دوسرے مومنوں کی چہروں کی زیارت کرتا ہے، آنکھوں کی عبادت کرتا ہے۔ توجہ، تھوڑا تھوڑا آپ بولیں گے تھوڑا سرور آ جائے گا۔ جب مومن فرش عزا پر آتا ہے، دوسرے مومنوں کی چہروں کی زیارت کرتا ہے، آنکھوں کی عبادت کرتا ہے، حق سنتا ہے، کان کی عبادت کرتا ہے، حق سن کے اس کی تائید میں بول کر اپنی زبان کی عبادت کرتا ہے، آل محمد کا نام سن کے ان پر درود بھیج کر اپنے دل کی عبادت کرتا ہے، اور ان کے دشمنوں کا نام سن کے ان پہ لعنت کر کے اپنی روح کی عبادت کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وزاداران مظلوم کربلا، یہ فرش عزا فقط فرش عزا نہیں ہے، یہ فرش عزا فقط فرش عزا نہیں ہے، کیونکہ یہ فرش عزا فرش وفا ہے۔ باب الحوائج کی مجلس ہے، یہ فرش عزا فقط فرش عزا نہیں ہے، یہ فرش عزا فرش وفا ہے، یہ فرش عزا فرش ہدا ہے، یہ فرش عزا فرش شفا ہے، یہ فرش عزا فرش دوا ہے، یہ فرش عزا فرش حضا ہے، یہ فرش عزا فرش دوا ہے، یہ فرش عزا فرش شفا ہے، یہ فرش عزا مومنین کے لیے رحمت کی فضا ہے اور منافقین کے لیے لعنت کی سزا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ غریب زہرا کسی چیز کا محتاج نہ کرے۔ آپ کی سماعتوں کا اندازہ ہو گیا، اب گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، سورہ مبارک حل عطا کہ جو مکمل اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس سورے میں سے ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ جس کے اندر پروردگار دو عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس انسان کو اپنے راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے، ہم نے اس انسان کو اپنے راستے کی ہدایت دے دی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ رستے پر آ کر شکر گزار بن جائے یا رستے سے ہٹ کر کافر ہو جائے۔ توجہ، اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ انسان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو ہدایت، اپنے راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ تو اس آیت سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ انسان کا تعارف کراتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ایک وقت اس انسان پر ایسا گزر چکا ہے کہ یہ انسان قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ قرآن ہے، قرآن کی آیت سورہ العطا کے اندر جا کے دیکھ لیجئے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ یہ انسان قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے اس انسان کو خلق کیا 2 نجس پانیوں کو ملا کر،
بساط دیکھیے انسان کی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو خلق کیا ہے دو نجس پانی کو ملا کر. کیوں خلق کیا ہے؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کا امتحان لے سکیں. اب سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ اے پالنے والے، تو انسان کو نجس چیز سے پیدا کر رہا ہے اور پیدا کرتے ہی ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ وَنَبْتَلِيهِ، ہم اس سے امتحان لینا چاہتے تھے اس لیے ہم نے اس کو پیدا کیا. تو عجب نہیں ہے کہ پروردگار عالم کہے کہ آیت کو ادھورا مت پڑھو، آیت کو ادھورا مت پڑھو، اگلی آیت بھی ان مومنین کو سناؤ کہ ہم نے کیوں اس سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم اس انسان کا امتحان تو لینا چاہتے ہیں لیکن امتحان لینے سے پہلے سماعت اور بصارت جیسی دو طاقتوں سے ہم نے انسان کو نوازا ہے. توجہ، یہ ہے قرآن کی آیات کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے انسان کو خلق کیا تو نجس پانی سے، پھر ہم نے خلق کرنے کے بعد سماعت اور بصارت جیسی دو طاقتیں انسان کو دی. یعنی انسان سننے والا بھی ہے اور انسان دیکھنے والا بھی ہے. اگلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام بنائی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا، کہ ہم نے اپنے راستے کی ہدایت اس انسان کو کر دی ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ راستے پر آ کر شکر گزار بن جائے یا راستے سے ہٹ کر کافر ہو جائے. تو جب میں نے راستے کی تفسیر ڈھونڈی تو مجھے ایک حدیث نظر آئی کہ مشکل کشا شیر خدا علی ابن ابی طالب یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں ہوں صراط مستقیم، کہ جس کی ہدایت اللہ نے انسان کو کی ہے. اب جو بھی اس راستے کے ساتھ متمسک ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، اور جو اس سے دور ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب سورہ لقمان کے اندر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس انسان کے لیے دنیا جہان کی ساری چیزوں کو مسخر کیا. کیا کیا؟ ہم نے اس انسان کے لیے دنیا جہان کی تمام چیزوں کو مسخر کیا. اب ہم نے اپنی نعمتیں اتاری نہیں بلکہ اپنی نعمتوں کی برسات کی ہے ان پر. اب اتنی برسات کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو اللہ ہی سے جھگڑنے کے لیے تیار ہیں. توجہ ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ہی جھگڑنے کے لیے تیار ہیں. ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہدایت ان کے پاس نہیں ہے، قرآن ان کے پاس نہیں ہے. یعنی ہدایت ان کے پاس نہیں ہے، قرآن اس کے پاس نہیں. یہ ہے انسان. اللہ اتنے ناز اٹھا رہا ہے اس انسان کے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کی ہدایت کی ہے، اسے بنایا ہے، اسے خلق کیا ہے، اسے سماعت اور بصارت جیسی طاقت عطا کی ہے، اور پھر ہم نے اس پر اپنی نعمتیں نازل نہیں کی، نعمتوں کی برسات کی ہے. اور یہ عالم ہے خداوند متعال کی خدائی کا کہ وہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اتنے ناز اٹھا رہا ہے انسان کے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان ایسے ہیں ان میں سے کہ جو ہم سے ہی جھگڑنے کے لیے تیار ہے. ہدایت ان کے پاس نہیں ہے، قرآن ان کے پاس نہیں ہے، علم ان کے پاس نہیں ہے. عزیزان محترم، ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامعات کو نظر کرنا چاہوں گا کہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر یہ انسان کسی انسان سے ناراض ہو جائے تو عزیزان محترم منانا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے جا کر یہ کہا جائے کہ جس انسان سے تم ناراض ہوئے ہو وہ انسان مر گیا، لیکن یہ انسان مان کے نہیں دے رہا ہے. یہ ہے عبد کی کیفیت، یہ ہے عبد کی کیفیت. اگر ناراض ہو جائے تو منانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب تو اپنے خدا کو پہچانو کہ اگر راضی ہونے پر آتا ہے تو آنسو کے ایک قطرے پر راضی ہو جاتا ہے. ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو جملہ اس کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس پروردگار تو عالم کو پہچانیں گے کہ اگر راضی ہونے پر آتا ہے تو شکر کے ایک سجدے پر راضی ہو جاتا ہے. اسی لیے تو امیر کائنات دعائے کمیل کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، یعنی اے وہ پروردگار بہت جلد راضی ہو جانے والے. اب سیلاب کا زمانہ ہے، لوگ متاثر ہیں. لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کی مدد کیجئے. اب جو بندے خدا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، رات کی تاریکی میں اس کے گھر پر جا کے دستک کیجئے. کیا کہے گا کہ بھئی مانا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں لیکن یہ کوئی ٹائم ہے. رات کے اس پیر تم میری نیند میں بخل ہو گئے ہو، میری نیند خراب کرنے کے لیے یہاں آ گئے ہو، جاؤ صبح آنا پھر صبح دیکھیں گے. یہ ہے عبد کی کیفیت کہ اگر رات کی تاریکی میں اس کے پاس سوال لے کر جاؤ گے تو بھگا دے گا.
تو پھر اس کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے کہ جس کے لیے یہ آواز آتی ہے کہ الہی بابک مفتوح للسائلین، اے وہ پروردگار جب دنیا جہان کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو تیرے بندوں کے لیے تیرا دروازہ تب بھی کھلا رہتا ہے۔ اے وہ پروردگار جو اب تک خاموش ہیں، اس کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ اے وہ پروردگار الہی بابک مفتوح للسائلین، اے وہ پروردگار کہ جب دنیا جہان کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو تیرے بندوں کے لیے تیرا دروازہ تب بھی کھلا رہتا ہے۔ کیا مجھے اپنی بیدار قوم کو اب بھی بتانا پڑے گا کہ اس کے دروازے کون سے دروازے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یعنی اب بھی بتانا پڑے گا کہ اس کے دروازے کون سے دروازے ہیں۔ قرآن کی آیتیں آپ کے سماعتوں کی نظر کی عزیزان محترم، قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے دوستی ہو جائے تو پھر دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی دوست کی ضرورت نہیں رہے گی، بشرطے یہ کہ قرآن کو ایسے سمجھو جیسے آل محمد نے سمجھایا ہے۔ جب قرآن کو ایسے سمجھیں گے کہ جیسے آل محمد نے سمجھایا ہے تو پھر پتا چلے گا کہ اللہ کے آل محمد کون ہے اور آل محمد کا اللہ کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو بنایا کیسے ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو نطفہ بنا کر رحم مادر میں منتقل کیا، پھر وہاں ہم نے اسے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں اگائیں، پھر ہڈیوں پہ پھر ہم نے گوشت چڑھایا، اور پھر جب ہم نے اس کی ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھایا، پھر تخلیق کے ایک عظیم مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کتنا بابرکت ہے وہ ذات، کتنا بابرکت ہے وہ اللہ کے جو اس انداز سے خلق کرتا ہے۔ عزیزان محترم توجہ ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہے انسان کہ جسے اللہ نے اس طرح خلق کیا ہے۔ کیوں خلق کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ انی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے اس انسان اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہوا؟ عبادت۔ یعنی انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ یعنی اب انسان، کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے؟ کیا ایسا اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ دن رات کوئی کام نہ کریں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں، سجدے میں جھکے رہیں، رکوع میں جھکے رہیں یا قیام کرتے رہیں؟ کیا اللہ یہ مطالبہ کرتا ہے؟ تو نہیں عزیزان محترم، جب اس آیت کی تفسیر کو دیکھا تو تفسیر کہتی ہے ایلیعرفون، یعنی عبادت سے مراد معرفت ہے۔ یعنی ہمیں تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ہماری معرفت حاصل کرو۔ یعنی مقصد کیا ہو گیا؟ عبادت تو ہے لیکن عبادت کے پیچھے جو مین مقصد ہے وہ ہے معرفت، اور پھر جسے معرفت کی ضرورت ہو تو پھر اسے اس دروازے پر آنا پڑتا ہے، کہ یہی دروازے ہیں کہ جو معرفت کی اس درجے پر فائز ہیں کہ جن کے ذریعے سے معرفت ملتی ہے۔ توجہ ہے، اسی لیے تو ہم دعائے معرفت جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الہی عرفنی نفسک، اے پالنے والے مجھے اپنی معرفت عطا کر۔ اے پالنے والے اگر تو نے اپنی معرفت عطا نہ کی تو لم عارف نبیک، تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، اے پالنے والے اپنے رسول حق کی معرفت عطا کر، اور اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہ دی تو لم عارف امامک، لم عارف حجتک، تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، اے پالنے والے اپنی حجت کی معرفت عطا کر، لم عارف حجتک، اور اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت نہ عطا کی زللت عن دینک، تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو اب پتہ چلا کہ جب ہم معرفت نہ حاصل کریں تو کیا ہوگا؟ ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
عزیزان محترم، اب عبادت کی ایک میں جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسجد کے اندر نبیوں کا سردار نبی اور عبادتوں میں سے عظیم عبادت نماز میں مشغول ہے. واقعی آپ کا سنا ہوئے، لیکن اس کو جملوں میں ڈھال کے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ نبیوں کا سردار نبی اور عبادتوں میں سے عظیم ترین عبادت میں مشغول ہے، اور پھر عبادت کے عظیم ترین رکن میں موجود ہے. رسول سجدے میں ہیں اور کریم کربلا آتے ہیں اور آ کر نانا کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم، نانا کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. اب رسول کے پاس دو ہی صورتیں ہیں، یا حسین اتار دیں نماز جاری رکھیں، یا نماز توڑ دیں اور حسین کو لے لیں. توجہ ہے عزیزان محترم، اب رسول کے پاس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو نماز توڑ کر حسین کو لے لیں یا حسین کو اتار کر نماز جاری رکھیں. اب میں نہیں، آپ بتلائیں گے کیا رسول نے نماز توڑی؟ کیا رسول نے نماز توڑی؟ کیا رسول نے حسین اتارا؟ کیا رسول نے نماز توڑی؟ کیا رسول نے حسین کو اتارا؟ تو بس عزیزان محترم، یہی اعتدال محمد عربی تھا. قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ قیامت تک کے لیے میں تمہیں یہ پیغام دینے جا رہا ہوں کہ کبھی بھی حسین کے لیے نماز کو نہ چھوڑنا اور نہ کبھی نماز کے لیے حسین کو چھوڑنا. عزیزان محترم، یہ ہے نبی خدا کہ جو ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نماز کے لیے کبھی حسین کو نہ چھوڑنا اور نہ کبھی حسین کے لیے نماز کو چھوڑنا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یا علی، آپ کو، یا علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا آپ کے اور میرے علاوہ، اور یا علی، مجھے کسی نے نہیں پہچانا آپ کے اور اللہ کے علاوہ، اور یا علی، آپ کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور اللہ کے علاوہ. اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو اس حدیث کے ذیل میں ایک روایت تھی، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. اگر بیدار ہے تو صلوات پڑھیں محمد والے محمد. روایت کچھ یوں ہے کہ ایک دن ایک سائل آیا مسجد نبوی میں اور سلمان سے آ کر پوچھا کہ بتائیے وہ شخص کون ہے؟ تو سلمان کہتے ہیں کہ وہ تو وہ ہے اور وہ ہے، اور یہ جو درمیان میں ہے اسے میں نہیں جانتا. توجہ ہے عزیزان محترم، سلمان نے کہا یہ جو درمیان میں ہے میں اسے نہیں جانتا. اور وہاں کوئی اور بھی موجود تھا. جیسے ہی اس نے سنا کہ سلمان نے کہا کہ میں علی کو نہیں جانتا، فوراً بھاگے رسول کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ، آپ نے سلمان کے بارے میں کہا کہ سلمان منا اہل بیت. اب سلمان کو سلمان فارسی مت کہو، سلمان محمدی کہو، کیونکہ سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. آپ نے یہ ارشاد فرمایا سلمان کے لیے، اور سلمان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولا. توجہ ہے زنان محترم، رسول نے کہا سلمان کو بلائیے. اب سلمان کو بلایا گیا، سلمان آئے، کہا لبیک یا رسول اللہ، آپ نے بلایا، آپ پر میری جان بھی قربان. کہا سلمان یہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولا. توجہ، اب سلمان سے رسول اللہ نے کہا سلمان یہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولا. تو سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ اس شخص سے پوچھئے تو صحیح کہ جھوٹ کیا بولا. توجہ ہے عزیزان محترم، اس شخص سے پوچھئے تو صحیح کہ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. ایک سائل نے آ کے سوال کیا علی کے بارے میں کہ یہ شخص کون ہے. تو اس شخص نے کہ سلمان نے کہا کہ یہ تو وہ ہے اور یہ وہ ہے، لیکن یہ جو بیچ میں ہے اسے میں نہیں جانتا. اور سلمان وہ ہے کہ جو دن سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے پھر صبح تک علی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور ایسے ہوتے ہیں جیسے اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ. اور یہ سلمان یہ کہتا ہے کہ میں علی کو نہیں جانتا. تو یا رسول اللہ یہ جھوٹ ہی تو ہوا. اب رسول نے مسکرا کے سلمان کی طرف دیکھا، کہا سلمان اب تم ہی اس شخص کو سمجھاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کہا کہ تم علی کو نہیں جانتے. اب سلمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے پتہ نہیں کہ اس شخص کو وہ حدیث یاد ہے کہ نہیں کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے
کہ یا علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا آپ کے اور میرے علاوہ، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا اللہ اور آپ کے علاوہ، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور اللہ کے علاوہ، تو بس یا رسول اللہ اس حدیث کی ذیل میں نے اس شخص سے کہا کہ میں علی کو نہیں جانتا، کیونکہ نہ تو میں اللہ ہوں اور نہ میں آپ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے شیر خدا کہ جس کے لیے معرفت انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اب اس علی نے بھی کسی علی کو مانگا ہے، یعنی علی نے جلی سے علی کو مانگا۔ اب کربلا میں 3 ہستیاں ہیں کہ جنہیں دعا کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔ خداوند متعال نے کہا نا کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق دو جہان۔ کوئی عام شخص یہ نہیں کہہ رہا، کوئی وزیر اعظم نہیں کہہ رہا، کوئی پرائم منسٹر نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھ سے مانگو، مجھ سے مطالبے کرو، اپنے مطالبے کی فہرست تیار کرو، ہم پورا کریں گے، پھر بعد میں مکر جائیں۔ لیکن خالق دو جہان کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم۔ اور پھر قرآن ایسا ہے کہ ان کا عمل پہلے ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں بعد میں آتی ہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اب علی مانگنے جا رہے ہیں اللہ سے، یعنی اب ایک عام عبد، ایک عام بندہ بن کر مانگے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، ایک بندہ اس خالق سے بندہ بن کر مانگے تو وہ خدا اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اور پھر مانگے شیر خدا۔ اب علی مصلی پر ہے، ایک دعا کی علی نے کہ اے پالنے والے مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ کون علی؟ کہ جس کے پاس حسنین جیسے بیٹے موجود ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا یا علی آپ کے اتنے فضائل ہیں، بات یہیں سے انشاءاللہ پھر شروع کروں گا کہ یا علی آپ کے اتنے فضائل ہیں، ان فضائل میں سے سب سے پسندیدہ فضائل کون سے ہیں آپ کے؟ کہا میرے 3 فضائل ہیں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ کہا یا علی وہ کون سے ہیں؟ کہا کہ جیسا سسر میرا ہے دنیا میں کسی کا نہیں ہے، یعنی خاتم الانبیاء وہ نبی میرا سسر ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے رسول ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر، یعنی پورے جہان کی رحمت میرا سسر ہے۔ یہ فضیلت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ کہا یا علی دوسری فضیلت کون سی ہے؟ کہا کہ سب کی خواتین عظمت والی ہوں گی، لیکن جو میری خاتون ہے اس کے لیے یہ ہے کہ سیدۃ النساء العالمین، کہ وہ جنت کی نساء عورتوں کی سردار ہے۔ اور میرا تیسرا فضائل کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ جیسے خدا نے بیٹے مجھے عطا کیے ہیں کسی اور کو عطا نہیں کیے، کہ جس کے لیے رسول نے کہا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب وہ علی اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، کیا کہہ رہا ہے کہ پالنے والے مجھے ایک بیٹا عطا کر جو ہو بہو میری شبیہ ہو۔ یعنی کیا کہہ رہا ہے میرا مشکل کشا مولا؟ کیا کہتے ہیں کہ اے پالنے والے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو ہو بہو میری شبیہ ہو، صورت میں بھی مجھ جیسا ہو، سیرت میں بھی مجھ جیسا ہو۔ یعنی مولا کائنات اس دن کو یاد کر رہے ہیں کہ جب میری بچیاں مجھے یاد کریں کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جسے دیکھ کر میری بچیوں کو تسلی ہو۔ ایک ایسا بیٹا عطا کرے پالنے والے کہ جو کربلا میں میرے غریب حسین کی مدد کر سکے۔ عزیزان محترم یہ مودت کی نشانی ہے۔ عزیزان محترم ابھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کسی نے پوچھا صادق آل محمد سے کہ مولا بتائیے کہ کیسے معلوم ہو کہ دل زندہ ہے یا مردہ؟ تو مولا نے کہا کہ تم دیکھو اگر کسی کا دل ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاتا ہے تو سمجھو اس کا دل زندہ ہے۔ تو عزیزان محترم اب شیر خدا نے دعا مانگی
اب علی نے مانگا ہے اعلیٰ سے، اس خدا سے مانگا ہے، تو پھر خدا نے بھی دل کھول کر دیا ہے. ایسا شعر دیا ہے کہ جس کا نام حیدر کرار نے عباس رکھا ہے. عزیزان محترم، عربی کے اندر جو ہے وہ اسد، لفظ اسد مطلقاً شیر کو کہتے ہیں، اور شیر کی مختلف حالات ہیں. یعنی شیر یعنی مکمل عام شیر کو اسد کہتے ہیں، اور وہ شیر کے جو شکار کرتا ہوا ہو اسے کہتے ہیں زیغم، جو غراتا ہوا شیر ہو اسے کہتے ہیں زرغام، اور جو بوڑھا شیر ہو اسے کہتے ہیں غضنفر، اور جو چیر دیتا ہو اسے کہتے ہیں حیدر، اور جو اپنی آنکھ سے دوسرے شیروں پر ہیبت زدہ ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں. اسی لیے تو بڑے ایک خطیب نے بڑا حسین جملہ کہا کہ ایک انسان کے چہرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 2 آنکھیں ہوتی ہیں، تو 9 لاکھ چہروں پر کتنی آنکھیں ہوئی؟ 18 لاکھ آنکھیں. یعنی اب جو کربلا شب عاشور میں 18 لاکھ آنکھوں سے نیند کو چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے اسے عباس کہتے ہیں. یعنی جو 18 لاکھ آنکھوں کی نیند کو چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. اب عزیزان محترم، آپ لوگوں کے گھر میں بچے ہوں گے. اب کسی خاندان میں اگر کوئی بچہ بہت ہی خوبصورت پیدا ہو جائے تو کیا کرتے خاندان والے؟ سارے القابات اس بچے کو دے دیتے کہ میرا چاند بھی یہ ہے، میرا سورج بھی یہ ہے. ماں کہتی ہے کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہے. ماں کو بھی پتا ہے کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، کیونکہ وہ ماں جانتی ہے کہ مکمل چاند کوئی اور ہے. یعنی اس بچے کو کہتے ہیں کہ چاند کا ٹکڑا ہے. اور ایک ایسا خاندان کہ جس میں سب ہی حسین ہو، یعنی جس خاندان میں ابو طالب جیسا حسین جوان ہو، جعفر طیار جیسا جوان ہو، حیدر کرار جیسا جوان ہو، حسنین جیسے شہزادے ہو کہ جن کا نام ہی حسن سے نکلا ہے. اور ایسے خاندان کے اندر اگر کسی کو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ قمر بنی ہاشم یہ ہے بنی ہاشم کا چاند، تو وہ شخصیت اور نہیں عباس علمدار ہے. یعنی وہ عباس علمدار ہے، وہ چہرہ کہ جسے جنگ صفین میں حیدر کرار نے دیکھ کر کیا عالم تھا عباس کے چہرے کا. جب بھی مولا جنگ پر جاتے تھے تو جناب زینب نے کہا تھا کہ عباس جب بھی باہر جاؤ تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھنا. میں نے سنا ہے کہ مدینے میں تم جہاں سے گزرتے ہو لوگ ٹھہر ٹھہر کر عباس کو دیکھتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ کہیں میرے بھائی کو کسی کی نظر لگ جائے. تو جنگ صفین میں بھی مولا کے چہرے پر نقاب تھی. پوری جنگ نے بہتر ہے کہ مختصر سا کہ قمر بنی ہاشم کب کہا مولا نے. تو جب جنگ کی مولا نے بہت سے جو ہے وہ جنگجوؤں کو نعرے جہنم کیا، تو جب یہ تیور دیکھا نا لوگوں نے، عباس کا سن 13 برس کا ہے، تو جیسے ہی عباس کے وار کو مخالفین نے دیکھا تو دیکھ کر کہا علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. تو بس عزیزان محترم مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جو اپنے تیور سے جنگ میں علی علی کروا دے اسے عباس کہتے ہیں. جب علی نے علی آ گئے علی آ گئے علی آ گئے کہ دیناروں کو بلند دیکھا تو ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ عباس کو بلا کر لاؤ. عباس نے جیسے ہی مولا کا حکم سنا زین سے زمین پر آئے اور ایک تلوار ہاتھ میں ہے کہ جس سے خون ٹپک رہا ہے. علی کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو دیکھا امامے سے حسین زلفیں نمودار ہیں، چہرے پر پسینہ ہے اور پسینے کی جب ایک ایک بوند ٹپکتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے ستارے نظر آ رہے ہوں. جب حیدر کرار نے عباس کو اس عالم میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ ہے قمر بنی ہاشم کا مکمل چاند. صلوات پڑھے محمد والے عزیزان محترم. عباس
وفا کا علم بردار ہے۔ ایک دن جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم عباس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر صحن میں چل رہی تھی۔ جب مولا مشکل کشا نے دیکھا تو کہا کیا میری بیٹیاں عباس کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ کہا نہیں بابا جان، ہم عباس کو چلنا نہیں سکھا رہے، عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہی ہیں۔ اجرکم من اللہ۔ آج پہلی سفر ہے نا، اسیران شام کے دربار پہنچو۔ کس عالم میں ہے کہ ایک رسی ہے 12 گلے ہیں۔ عزیزان محترم، مصائب سننے کا نام نہیں ہے، مصائب احساس کا نام ہے۔ جب محسوس کریں گے، خود کو اس عالم میں لے جائیں گے، تو پھر وہ آنسو کا رزق بھی ملے گا کہ جسے حسین کہتے ہیں کہ تمہارے آنسوؤں کو میری ماں فاطمہ زہرا اپنے رومال میں لے کر میرے زخموں کا مرہم بناتی ہے۔ اجرکم من اللہ۔ یہ قافلہ پہلی سفر کو شام کے دربار پہنچتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قافلے کو آج رات یہی ٹھہرایا جائے۔ ایک رسی ہے، 12 گلے ہیں، اور سب سے آگے ایک ننھی سی میں صدا دیتی رہی یا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو غازی، آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، جیت پر جلتی ہوئی ہو گیا گھر ڈالا، فرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، سنایا غازی، سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، سنایا غازی، کتنی بے بسی بہن ہے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، داستا جسے پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی سنایا غازی، آئے شام شام، 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 آئے شام، تیری امت کے زیور پہن کے، تیری امت کے زیور پہن کے، دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام، آئے شام شام، آئے شام شام، آئے شام شام، آئے شام، میری امت کے زیور پہن کے، تیری امت کے زیور پہن کے، دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام، آئے شام شام، آئے شام شام، آئے شام، میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، اگر سر پہ ردا میرے ہوتی، میرے ہوتے کھلے
امت میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی پابند رسن سرور رہنا پابند رسن سرور رہنا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی ہر ایک کو تو سب کچھ پتا ہے کس طرح سے کرے گی بتا دے کس طرح سے کرے گی بتا دے ایک شرابی سے زینب کا نام صلی اللہ محمد وآل محمد. السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام على الحسين سینہ پر ہاتھ رکھ کر بعد کھڑے ہو کر گھروں میں کربلا کو بسا کر انشاءاللہ یہ دن آئے گا کہ یہ سلام ہوگا کربلا کا روزہ سامنے ہوگا بڑی عقیدت کے ساتھ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الروزي بالقدر والكذا ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولاي صاحب العصر والزمان الأمان